بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علیہ وآلہ واصحابہ ابدا۔ آج آپ سے بہت اہم بات کرنے لگا ہوں، اس کی وجہ اور وہ اہم بات کیا ہے؟ ہمارے عام طور پر اسکولوں کی جو تعلیم ہے اس پر افسوس ہے کہ اسکول کی جو تعلیم ہے، جو ایجوکیشن، جو سسٹم ہمارے یہاں رائج ہے، کل اتفاق ہوا، ایک طالب علم سے میں نے پوچھا کہ بیٹا آپ کون سی کلاس میں پڑھتے ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میں 8 کلاس میں پڑھتا ہوں۔ تو میں نے اس سے پوچھا، ظاہر سی بات ہے آپ جانتے ہیں 8واں سال اس کا اسکول میں ہے، اور 8 سال سے اور اس سے پہلے بھی نرسری اور KG1 اور KG2 بھی پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھائی جاتی ہے، یعنی کہ 10 سال سے ہم اس کو کہیں تو 10 سال سے وہ اسکول میں تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا یہ بتائیں کہ آپ کو آپ کے اسکول کے اندر درود پاک کے حوالے سے کبھی بتایا گیا؟ کبھی درود پاک کے حوالے سے آپ کا ذہن بنایا گیا اور آپ کو فضائل درود، نبی کریم علیہ السلام پر درود پاک پڑھنے کے فضائل اور اس کی فضیلتیں آپ کو بتائی گئیں؟ آپ کو اس کی اہمیت پر کوئی لیکچر دیا گیا؟ درود پاک کی برکتیں اس پر کبھی بات کی گئی؟ تو بڑا ہی ایک شرمندہ کر دینے والا جواب جو ہمیں اس بچے سے ملا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تمام اسکولوں میں ایسا ہوگا، الا ماشاء اللہ چند اسکول ایسے ہوں گے جو اس پر جنہوں نے بات کی ہوگی، جو بات کرتے ہوں گے، جو دینی تعلیم کو بھی اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اور ذمہ داری کے ساتھ پیغام پہنچاتے ہوں گے، لیکن اوور آل ایک 9th کلاس کا اسٹوڈنٹ، ایک 8th کلاس کا اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس کو درود پاک کے بارے میں نہیں بتایا گیا۔ کیا دین کی تعلیم صرف مدرسے میں ہوگی؟ کیا دین کی تعلیم صرف مسجد سے ملے گی؟ کیا دین کی تعلیم صرف جامعات سے ملے گی؟ اسکول جو ایک مضبوط ایجوکیشن سسٹم ہے، ایک بہت بڑے پیمانے پر ہماری اولادیں، ہمارا معاشرہ اپنے بچوں کو ان اسکولوں میں داخل کرواتا ہے، آیا کہ وہاں سے یہ دینی پیغام درود پاک تو ہر مکتب فکر اس کو مانتا ہے، پڑھتا ہے، جو کہ قرآن میں جو حکم ہے ان اللہ و ملائکتہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے ملائکہ یصلون علی النبی، نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم بھی نبی پر درود پڑھو اور خوب سلام پڑھو۔ تو درود و سلام تو اہل ایمان کو حکم ہے، اللہ اور اس کے رسول کا پیغام ہے، لیکن افسوس کہ ہمارے اسکول میں اس پر بات ہی نہیں کی جاتی۔ ہمارا اسکول کا ٹیچر وہ اس پر بات ہی نہیں کرتا۔ ہمارے بچوں کو روحانیت کی ترقی کی طرف گامزن ہی نہیں کیا جاتا، ان کو روحانیت کے ٹریک پر لا کر کھڑا نہیں کیا جاتا۔ انتہائی افسوسناک بات ہے۔ ہم پھر شکوہ کرتے ہیں ہمارا معاشرہ خراب ہو رہا ہے، ہمارا معاشرہ تنزلی کی طرف جا رہا ہے، لیکن ہم اس کے لیے ان کا تعلق اللہ تبارک و تعالی سے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جوڑنا تھا۔ اب اسکول میں چونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری دنیاوی تعلیم ہے، ہم دنیاوی تعلیم پڑھائیں گے، بس دین کی بات نہیں ہوگی، نماز کی بات نہیں ہوگی، شرعی مسائل کی بات نہیں ہوگی، اس پر تعلیم نہیں دی جائے گی، ایسے اساتذہ کو وہاں پر نہیں قائم کیا جائے گا کہ جو دین کی تعلیم دیں، جو دین کی اور روحانیت کی محبت اور لگن اور شوق بچوں میں پیدا کریں۔ نہایت افسوس کی بات ہے۔ ہم دیکھیں اگر ہمارے اسکولوں میں یہ تعلیم نہیں دی جا رہی اور وہاں کا سسٹم روحانیت کو فروغ نہیں دے رہا، تو پھر والدین کی ذمہ داری بنتی ہے
کہ ہم اپنے بچوں کو کس طریقے سے ہم روحانیت کے جو مراتب ہیں اس کی طرف سفر کے لیے ابتدا کر سکیں گے. سفر کے لیے ہم اپنے بچوں کو بتائیں گے کب ہوگا، کہ ہمیں سوچنا ہوگا، ہمیں اس پر عمل کرنا ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ.